ایک بیوہ عورت کا بچہ، ایک یتیم بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے، اے میری امی جان، آپ کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، وہ بھی پھٹنے لگا ہے۔ میں اپنے چاچا کے گھر سے، اپنے تایا کے گھر سے، اپنے خاندان والوں سے آپ کے لیے کپڑا مانگ کر کے لے کر کے آؤں، لیکن اس کی ماں کہتی ہے، اے بیٹا، کوئی بھی تجھے کپڑا نہ دے گا، تو کسی کے بھی دروازے پر مت جا۔ وہ بچہ اپنی ماں سے تمام اصرار کرتا ہے، اس کی ماں اجازت دے دیتی ہے۔ اپنی ماں سے اجازت لینے کے بعد اپنے چاچا کے گھر گیا، اپنے خاندان والوں کے پاس گیا۔ اس کے چاچا نے اس کو کوئی کپڑا نہ دیا، اپنے دروازے سے اس کو دھتکار دیا۔ اس کے بعد وہ بچہ مایوس ہو کر کے واپس لوٹ کر کے آ رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص ملتے ہیں اور اس بچے سے کہتے ہیں، اے بیٹا، تو کیسا مایوس ہو رہا ہے؟ تو کیوں اداس ہے؟ تیرے اداسی کا مطلب کیا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح۔ وہ بچہ کہتا ہے، میں اپنی ماں کے لیے کپڑا لینے کے لیے گیا تھا، میری ماں کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، اپنے چاچا کے پاس گیا، اپنے خاندان والوں کے پاس گیا، کسی نے بھی مجھے کپڑا نہ دیا۔ تو وہ شخص کہتے ہیں، رسول ہاشمی کی بارگاہ میں وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ دیتے ہیں اس بچے کو اور کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی ذات ہے جن کی بارگاہ میں کوئی بھی جاتا ہے تو خالی لوٹ کر کے نہیں آتا، چاہے وہ ان کا اپنا ہو یا پرایا۔ تو وہ اپنی ماں سے آ کر کے کہتا ہے، اے میری ماں، مجھے راستے میں ایک شخص ملے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ دیا ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کا پتہ دیا، ان کی بارگاہ میں تو جا، اپنی مراد لے کر کے تجھے ان کی بارگاہ سے کپڑا ملے گا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے، اے بیٹا، میں نے سنا ہے ان کے پاس جو بھی جاتا ہے، ان کے دین میں داخل ہو جاتا ہے، وہ دین دھرم چھین لیتے ہیں، اپنے دین میں داخل کر لیتے ہیں، اپنا کلمہ پڑھا کر کے اس کو مسلمان کر دیتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے، اے میری ماں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، ان کے پاس جا کر کے میں ان سے کہوں گا، میں آپ کے دین میں داخل نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ اس کی ماں کہتی ہے، جا، تو جا کر کے مانگ ان سے۔ وہ بچہ نبی رحمت، کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود، جس کی زلفیں واللیل اذا سجا، جس کا پیارا پیارا چہرہ، نورانی چہرہ، والضحیٰ، اس آقا کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر کے پہلی بات یہ کہتا ہے، میں آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہیں ہوں گا، میں آپ کے دین میں داخل نہیں ہوں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کس وجہ سے آیا ہے؟ تیری پریشانی کیا ہے؟ تیری مشکل کیا ہے؟ تو کیا مراد لے کر کے آیا ہے؟ تو بول۔ نبی پاک کی بارگاہ میں وہ بچہ بولتا ہے، آقا کریم سے کہتا ہے کہ میری ماں کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، وہ بھی پھٹنے لگا، اور میری ماں کے پاس پہننے کے لیے دوسرا کپڑا نہیں۔ نبی رحمت شفیع محتشم نے اپنی نورانی چادر اتار کر کے اس بچے کو دے دی۔ وہ بچہ خوش ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس چادر کو وہ بچہ لے کر کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے، اے بیٹا، تو چادر لے کر کے آیا، کیا انہوں نے اپنے دین میں داخل ہونے کی بات کی؟ کیا انہوں نے اپنے دھرم میں داخل ہونے کی بات کی؟ انہوں نے تجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان تو نہیں کیا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے، اے میری ماں، میں ان کے دین میں داخل تو نہیں ہوا، انہوں نے مجھے کلمہ تو نہیں پڑھایا، لیکن وہ چہرہ اس قدر مہک رہا تھا، اس قدر اس چہرے سے نور نکھر رہا تھا، اس قدر اس چہرے سے نور نکل رہا تھا کہ میری ماں، میں ان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ لیکن میں نے جاتے ہی ان سے یہ شرط پہلے طے کی
کہ میں آپ کے دین میں داخل نہیں ہوں گا، میں کلمہ پڑھ کر کے آپ کے دین میں نہیں آؤں گا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، لیکن ماں وہ تو بڑا ہی کرم کرتے ہیں، وہ تو بڑا نورانی چہرے والے نے میری بات سنی اور کہا تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میری ماں کے پاس کپڑا نہیں پہننے کے لیے میں ایک کپڑا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے کاندھے کی چادر اتار کر کے مجھے دے دی۔ وہ ماں کہتی ہے اے میرے بیٹا، جن ہمارے اپنوں نے ہمیں سہارا نہ دیا، ہمارے خاندان والوں نے ہمیں کپڑا نہ دیا، وہ مسلمانوں کے پیغمبر پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنی چادر پیش کر دی۔ اے میرے بیٹا تو چل کر کے ان کا کلمہ پڑھیں گے، مجھے بھی لے کر کے چل۔ وہ ماں کہتی ہیں مجھے لے کر کے چل، میں بھی ان کا کلمہ پڑھ کر کے دین میں داخل ہو جاؤں گی، اور تو بھی ان کا کلمہ پڑھ کر کے دین میں داخل ہو جا۔ وہ ماں اور بیٹے دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا میرے نبی پاک نے جو پیغام دیا، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر، سب کی مدد کرو۔ نبی پاک نے اپنوں کی بھی مدد کی، غیروں کی بھی مدد کی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم بھی نبی پاک کے اخلاق کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے، ہم بھی نبی پاک کا کردار اپنے اندر لے کر کے آئیں گے، نبی پاک نے جیسے زندگی گزاری اس طریقے سے ہم بھی زندگی گزاریں گے، تو لوگ ہمارے دین میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔